دلشاد فیصل آبادی یہ نام نہیں چلے گا. کیوں جی؟ اتنا زبردست نام تو ہے میرا. اور آپ نے خود ہی تو کہا تھا جب تک کسی کے ساتھ دل نہیں جوڑو گے آواز میں درد نہیں آئے گا. اور میرا نام تو شروع ہی دل سے ہوتا ہے. پہلے دل پھر شاد. ہاں 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 سریلا نام. ہمیں محبت ہو گئی ہے اور جن سے محبت ہوئی ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اب دلشاد بھی بڑا ہو گیا جی, پیار محبت کو سمجھتا ہے ٹھا کر کے. اور اگر ہم کہیں ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے تو ایک اور مصیبت ہو گئی ہے نیلو. اللہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میری نوکری گئی. نوکری؟ ہائے اللہ, کیوں؟ اچھی بھلی آفس میں بیٹھی تھی ریسیپشن پہ, میرے باس کی سیکریٹری نے مجھے لنچ لینے بھیج دیا. کمرے میں گئی میں اور پیچھے سے میرے باس آ گئے. جو تم نے نیلو سے کہا وہ میں نے سب سن لیا. آپ تو تعریف کرتے نہیں ہیں, دنیا کیا کرے گی. لیکن آج کے بعد میں بھی کروں گا اور دنیا بھی. کینسر. کینسر؟ صبر و تحمل سے کام لے, ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں بازی ہاتھ سے نکل جائے. اور وہ بھی ہوتی ہوں جب دل کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. میری شہزادی تھی میں سب کے جاؤں خوشی کے اس میں خوشی کے. ہاں میری تھی اپنے ویرے سے کتنا پیار کرتی ہے. اردو میں ہی فرمایا ہے وجدان صاحب. رجو کو نوکری سے کیوں نکالا آپ نے؟ میں اس کمپنی کا مالک ہوں, جسے چاہوں رکھ سکتا ہوں, جسے چاہوں نکال سکتا ہوں. ارے واہ, مطلب آپ کی نظر میں کسی قریب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب چاہا کسی کو نوکری پہ رکھ لیا, جب چاہا کسی کی روزی پہ لات مار دی. دیکھیں باسز کو کام چاہیے ہوتا ہے. مجھے تمہیں تنگ کر کے مزہ آتا ہے. اچھا تو پھر کھائے نواب صاحب کی قسم کیا آپ ہمیں تنگ کرنے کے لیے آتی ہیں؟ ویرے صبح کام پہ بھی جانا ہے. تو خواب کرو تو عبادت, مل جائے تو جنت, اور اگر نہ ملے تو زندگی بھر کا انتظار. دلشاد, دلشاد, دلشاد. یہ آج پھر آ گئی ہے. دلشاد جب تک ڈرتا رہے گا تب تک مرتا رہے گا. آج مار دے اس ڈر کو. آج یا تو یہ چڑیل نہیں یا دلشاد فیصل آبادی نہیں. آج اسے بتا دے کہ فیصل آبادی کتنے بہادر ہوتے ہیں. ہیلو ویورز, آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں, لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے. اب دوسرے کیس میں ہما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے. یہ سن کر ہما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا. وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا, صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا. ہما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے. کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے. اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے. سالار سکندر کا تعارف. سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے. اس کی سوچ اور رویہ ہما کی بالکل برعکس ہے. وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے. پہلے ہی ملاقات میں ہما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا. ویورز, ہما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے. کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے
انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائے۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیری کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائے۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیری کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائے۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیری کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے،
मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया हुमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में हुमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, हुमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो हुमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक हिस्सा में माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। हुमा अपनी माँ से बहस करती है मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया हुमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में हुमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, हुमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो हुमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक हिस्सा में माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। हुमा अपनी माँ से बहस करती है मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया हुमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में हुमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, हुमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो हुमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक हिस्सा में माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ।
हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। हुमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया हुमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में हुमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, हुमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो हुमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक हिस्सा में मुआशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। हुमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया हुमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में हुमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, हुमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो हुमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक हिस्सा में मुआशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल के एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। हुमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है।
اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔
وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے کیس میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے کیس میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟
ایک قصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائے۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک قصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائے۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک قصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائے۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔
ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیری کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا